اور کتابی تعلیم اور 6 صفات، 3 عمل 3 بہن کے ذمہ طے کریں۔ قرآن کا حلقہ اس طرح لگائیں، ایک ایک آیت صحیح کریں اور مخرج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی جاوے۔ 10 صورتیں روزانہ پڑھنے کی فکر نہ کریں، اس سے 10 صورتوں کا دور ہو جائے گا لیکن قرآن کی صحیح ہونے کی کوئی شکل پیدا نہیں ہوگی، بنیادی بات۔ اسی طریقے سے کتابی تعلیم کی ترتیب یہ رہے گی کہ پہلا دن ہے مشورے سے، پہلا دن صبح منتخب سے، اور شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور اگلے دن صبح فضائل اعمال فضائل صدقات، اور شام کو منتخب احادیث سے۔ اس طرح باری باری ترتیب سے پڑھو۔ گھر کی تعلیم میں ایک دن منتخب اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل، اور ہفتواری تعلیم میں ایک ہفتے منتخب اور ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن سے لے کے چلہ بیرون 2 مہینے تک یہی ترتیب رہے گی کتاب پڑھنے کی۔ اور مرد حضرات وہ روزانہ صبح منتخب سے اور روزانہ شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات سے تعلیم کریں۔ سیدھی سی بات، سب کے لیے اصول۔ اور اسی طریقے سے 6 صفات کا مذاکرہ منتخب احادیث کی روشنی میں خوب اچھی طرح جس بہن کے ذمہ طے ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعائیں کر کے اور حدیثوں کو اچھی طرح محفوظ کر کے اس کی روشنی میں بات کریں گی، اللہ اسے بھی توفیق دیں گے اور سننے والیوں کو بھی 6 صفات کی حقیقت سے نوازیں گے۔ دوپہر کی تعلیم استقبال ہے، کتابی تعلیم ہے، مردوں کا بیان، اور اس کے بعد 4 بہنیں 5 بہنیں جتنی ہیں وہ حلقہ لگا کے بیٹھیں اور ایک ایک بہن کو یا 4 بہنوں کو لے کر کے دینی ذہن بنائیں، دعوت کا ذہن بنائیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بتا کر ان کی تشکیلیں کریں، مردوں کی بھی تشکیلیں کریں، اور اپنے مقام پر گھر کے اندر کی تعلیم اور اپنے بچوں کی تربیت، گھر میں جماعت دینے کی ترغیب۔ اور یہ لکھ دیں مشورے سے کہ جیسے ہی بیان ختم ہو عصر کا فوراً نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنی انفرادی معمولات میں لگ جائیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، وقت بچ گیا سیکھنا سکھانا ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد اپنی خواتین کو وہ عنوان دے دیں مذاکرے کے لیے جو عنوان ہم نے فجر میں مذاکرہ کیا تھا، یا اپنی خواتین کو مزید سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ بنیادی فرائض کا ابھی تک علم نہیں ہے، نماز کا ڈھانچہ بھی صحیح نہیں ہے، دعائیں صحیح نہیں ہے، اتحیات صحیح نہیں، صورتیں صحیح نہیں ہیں، تو آپ مغرب کے بعد بھی انہیں ان چیزوں کے سیکھنے کا زیادہ موقع دیں تاکہ جلدی سے جلد شروع کے زمانے میں صبح شام لگ کر کے خواتین نماز وغیرہ بنیادی چیزوں کو صحیح کریں جلدی سے۔ عشاء کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں۔ اب جس گھر میں قیام ہے اس گھر کی خواتین اور ان کے بچوں کو گھر کی تعلیم 5 عمل کے ساتھ سکھلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی خواتین اور بچوں کو، کام والیوں کو، سب کو صبح کی تعلیم میں بٹھا لو۔ آپ سب سے آسان طریقہ، اور اس کے اندر انہیں بتاؤ یہ 6 نمبر کی حلقہ ہے، اور یہ قرآن کا حلقہ ہے، اور یہ پھر تشکیل کا حلقہ ہے، اور یہ کتابی تعلیم ہے، اور پھر آخری میں تمہیں مشورہ کر لینا اپنی خواتین سے فجر سے لے کے 10 بجے کے اندر اندر، فجر کے بعد اور 10 بجے کے اندر اندر کوئی وقت طے کر کے اس میں اپنی خواتین سے اوقات گزاری کی بات ہو جائے، کام کی بنیادی باتوں کے مذاکرے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بھی آ جائے، آپس کی جوڑ کی بات آ جائے، سنت سادگی والی زندگی کی بات آ جائے، اور اسی طریقے سے مقامی کام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اس کی ترتیب کیا ہے، اور انفرادی دعوت کی کتنی اہمیت ہے، یہ سارے کام کی باتیں فجر کے مذاکرے میں اپنی بہنوں کے سامنے بار بار آتی رہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری بہنوں کا سب سے زیادہ وقت انفرادی دعوت میں لگے، اس لیے کہ یہ اللہ کی غیبی مدد اور نصرتوں کے ہدایت یا ہلاکت کی شکل میں آنے کا سب سے بنیادی سبب و ذریعہ ہے۔ جب تک انفرادی دعوت دے کر ہم مطلوبہ سطح تک قربانی پر نہیں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت اور مدعو کی ہلاکت کے فیصلے نہیں فرمائیں۔ سب سے زیادہ کائنات عالم کے مسخر ہونے کا ذریعہ اور سبب انفرادی دعوت، اللہ کے راستے میں نکل کر۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نمازوں کی خوب مشق کریں، ہر عمل ہی کی مشق کرنی چاہیے، اس لیے کہ مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے کہ تم جس عمل میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں نکل کر اس عمل کے زیادہ اہتمام کرو، زیادہ مشق کرو، اس لیے کہ وہ سارے آزار اور رکاوٹیں اس کے سامنے نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں نکل کر جو اپنے مقام پر ہوا کرتی ہیں، اس لیے مقام سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ ہر عمل کو کر سکتا ہے، اس کے ذریعے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اور مرد اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے اسے بھی سیکھیں اچھی طرح، مردوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور اپنی خواتین کو بھی سکھلانا چاہیے کہ یہ فرق ہے، ہاتھ اٹھانے میں، اسی طرح رکوع کرنے میں، ہاتھ باندھنے میں، سجدہ کرنے میں، اتحیات میں بیٹھنے میں یہ فرق ہے۔ نوافل کی بھی خوب ترغیب دیں اپنی خواتین کو، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، جو سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، کیوں کہ نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء جوارح بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی مرضیات اس کی زندگی سے، اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، ناراضگی والے، نامرضیات والے اعمال نکلنے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا خوب اہتمام کریں،
دعائیں ہیں، سنتیں ہیں، قرآن ہے، یہ بنیادی چیزوں کو سیکھنا، اور دعوت کی محنت کو بھی سیکھنا. ایک ایمان والی 6 نمبر کرنا سیکھے، ایک ایمان والی دعوت دینا سیکھے، ایک ایمان والی تشکیل کرنا سیکھے، ایک ایمان والی اور ایک بہن اللہ کے راستے میں نکل کے گھر کی تعلیم اچھی طرح سمجھاوے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کرے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اخراجات خود برداشت کریں. محلے والے علاقے والوں پر کبھی بوجھ نہ بنے. ہم اپنے اخراجات لے کر گئے. اپنے خواتین کو ہمیشہ آپ کچا مال دے کے رکھو، دودھ ہے، پتی ہے، تیل ہے، حتیٰ کہ سبزی ترکاری اور گیس چولہے کی ضرورت پڑے بڑے اہتمام سے دے کے رکھو. بہت بنیادی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کام جمع، کام میں ترقی ہو اور گھر زیادہ کھل جائے استقبال کے لیے، تو آپ کو یہ کام تو انتہائی اہتمام کے ساتھ کرنا پڑے. ورنہ اللہ معاف فرمائے، ہم سب جماعتوں نے عملی طور پر ساری دنیا والوں کو بتلا دیا کہ مسورات کے جماعتوں کے لیے اصول بن گیا، گویا کہ اب انہیں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں. علاقے والوں کی ذمہ داری، ہمارا کام صرف بیان تقریر کرنا. نہیں بھائی، بالکل نہیں. عملاً ہم نے دکھلا رکھا. بے شمار شکایت جاری کہ جماعتیں جا کر ایک وقت کا بھی نہیں پکا رہی، بیٹھی رہتی ہیں. خواتین کی تو جو ہے، خواتین تو ہماری پابندیں بیچارے، لیکن یہ مرد حضرات کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہلتے نہیں، جلتے نہیں، پیسے مال جمع نہیں کرتے جب تک یہ بات پکی نہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں کھانے پینے. تب جا کے بڑی مشکل سے بالکل بددلی کے ساتھ، نہ بادل نہ خواستہ اٹھتے ہیں، بیت المال جمع کرتے ہیں اور جا کر کے بھی اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا تو حق تھا اور یہ تو ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے. ہمارے گھر میں آنے والی جماعت، ہمارے علاقے میں آنے والی جماعت ہم کتنا اکرام کرتے ہیں، وہ ہمیں پورا بدلہ چاہیے. نہیں بھائی نہیں، بالکل یہ سلسلے بند کرو خدا کے واسطے. یہ تو کام کا اصول ہی ختم کر دیا ہم. ایک تو کم خرچ لکھواتے ہیں اور وہ کم خرچ کرنے کو تیار نہیں. 3000 لکھوا میں 4000. اس زمانے کی اتنی مہنگائی میں 3000 اللہ کا راستہ اتنا سستا ہو گیا. یا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرنا ہے، اس کا اجر و احتساب کا یقین نہیں. دایانیوں کے اندر، شادیوں کے اندر، خواہشات کے اندر دیکھیں کتنا بے انتہا ہم خرچ کرتے ہیں، ان گنت خرچ کرتے ہیں، بے حساب خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کا راستہ جس میں پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اضافہ کر کے دے گے، اس میں ہم 3000 5000 لکھوا. ذرا سوچیے، ہم میں سے بات آتی ہے 3000 لکھوا رہے ہیں، کل اس کے گھر میں کوئی شادی ہو جائے، دیکھنا 5 لاکھ روپے پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گے، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. نہیں بھائی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جاتے، 300 اونٹ لے کر جاتے. 100 اونٹ پر اپنے توشے ہوتے، 100 اونٹ پر پورے قافلے آتے جاتے قافلے کو کھلانے کے لیے توشے ہوتے، اور 100 اونٹ زائد رکھا کرتے تھے تاکہ آتے جاتے وقت کوئی بے سواری ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو تو اسے سواری کے طور پر، ہدیے کے طور پر اونٹ پیش کرتے. دعوت حقیقت کے ساتھ آئے گی تو سخاوت بھی وجود میں آئے گی. دعوت حقیقت کے ساتھ ہی تو سخاوت بھی نہیں بلکہ بخل وجود میں آئے گا. اس وجہ سے پکانا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، یا اپنے مزاج کام کبھی پکا کے کھا لے، اس کو انفاق فی سبیل اللہ سمجھنا بڑی غلط فہمی. یہ تو ایسے جیسے تاجر بن کے کہیں گئے، کسی نے پوچھا نہیں تو ہم جو ہے ہوٹل کی بھی اخراجات برداشت کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، اور کھانے پینے کے بھی اخراجات برداشت کرتے ہیں. کیا آپ اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہیں گے؟ اس کو انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے کہ دعوت کے راستے میں اس طرح خرچ کرو امت کے اوپر کہ امت کے طبقات جو ہے دین کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی صلاحیتیں دعوت کی محنت پہ لگنے لگے. یہ ہے اصل انفاق فی سبیل اللہ. ساری جماعتوں سے تاکیداً عرض ہے کہ اپنا تعام کا سامان ضرور لے کر، ورنہ یہ بھی کاروباری جماعتیں تعام کے سامان کے بغیر جاری مسکراتی ہیں. یہ طے کر لیا اب تو دعوت ہی دعوت ہوتی ہے، تعام کا سامان ڈھوتے ہوئے کیوں پھرے؟ نہیں بھائی، تعام کا سامان لے کر کے جائیں گے، کچا سامان لے لے کے خواتین کو دیتے رہیں گے اور خواتین پکاتی رہیں گی. اور دعوت ہو تب بھی پکاویں، دعوت نہیں تب بھی پکا. کیوں کہ ہم نے دسترخوان وسیع کر لیا، ہم نے متولی صاحب، مؤذن صاحب، امام صاحب، ٹرسٹی صاحب، فلانے صاحب، ہم نے بھی دعوت کر دی. ہمیں اپنے مال کے خرچ کرنے کے راستے تلاش کرنے چاہیے. بہت بڑا مصرف ہے امت ہمارے مال کے خرچ کا، ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے. اور جس گھر میں قیام ہو اس گھر کے اندر ہماری خواتین اس گھر کی خاتون کی سہیلی بن کر کے اور پوری معاون اور مددگار بن کے رہے، بوجھ بن کے ہرگز نہ رہے کہ بس بیان کر لیا جا کے کمروں میں بیٹھ گئے. نہ دسترخوان اٹھا رہی ہیں، نہ دسترخوان لگا رہی ہیں، نہ ترکاری سبزی کاٹ رہی ہیں، نہ برتنیں دھو رہی ہیں، نہ پانی رکھ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہی، جا کے بیٹھی مستقل یہ کارگزاری آ رہی مستورات کی جماعت ہو. نہیں بھائی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اپنے گھر میں اپنے مہمان آنے والوں کو جتنا ہم اکرام کرتے ہیں، جتنا ہم خدمت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے راستے میں نکل کر کام اور خدمت کرنا چاہیے، سعادت سمجھ کر کے اور احتساب اور اجر کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو امہات المومنین اور اللہ کے نبی کی بنیادی سنت ہے. حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، میں نے احد کے موقع پر دیکھا 2 خواتین
اپنے کپڑے سمیٹ کر دور دور سے پانی اپنے مشکیزے میں بھر کے پیٹ میں رکھ کے لا رہی اور زخمیوں کا منہ کھلا ہوا ان کے منہ میں ڈال رہی، پھر واپس جا رہی، پھر لا رہی ہیں اور زخمیوں کو پلا رہی۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک میری والدہ تھی ام سلیم اور دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل بنیادی چیز۔ ہم نے تو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کو بھی فارغ کر لیا، اپنی خواتین کو بھی فارغ کر دیا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تسبیحات کی پابندی، سنتوں کی پابندی، آپس میں اجتماعیت کے ساتھ وقت لگانا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور لایانی سے بچنا، اور موبائل تو لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ تو زہر کے ایک نمبر کی پڑیا ڈبیا ہے، جو لے جاوے گا، ایک بھی لے جاوے گا، پوری جماعت کی تباہی اور پوری جماعت کی ہلاکت کے لیے یہ ایک ہی کافی ہے۔ قطعاً گنجائش نہیں، بالکل اس کا تو جانا نہ جانا یہ تو دونوں برابر ہیں، اس کا تو چلہ پتہ نہیں کس حال میں لگے۔ اس لیے پوری طور پر ہم کلی طور پر اس سے بچیں اور اس کو یہیں پر رکھ کر کے اپنے گھروں میں روانہ کر کے پھر اس کے بعد جائے اصول کے ساتھ اپنا وقت لگا، ورنہ آپ کی جماعتیں نمونہ بنے گی، لوگ کہیں گے ہاں بھائی ایک تو رہنا چاہیے، اصول بن گیا ہے۔ نہیں بھائی، ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں، ایک رہے دو رہے، ہمارے یہاں تو قیامت تک کے لیے یہ نہ رہے، یہی اصول ہے۔ اللہ کا کام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے بغیر قیامت تک اس کو چلا رہا ہے، کیونکہ اس کام کے کرنے والے اصل حضرت انسان کو اللہ نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ اس کا جسم، اس کا مجاہدہ یہ اتنا ہی رہے گا جتنا ان حالات سے ہم دوریں گے، اور جتنے ان حالات کو لے کے چلیں گے اتنا دعوت کے لیے مجاہدے ختم ہوتے چلے گئے۔ ہم اس کام کے بھی امین ہیں اور اس کام کے جو مجاہد ہیں اس کے بھی امین ہیں، اس کام کے طریقہ کار کے بھی ہم امین ہیں۔ ہمارا کام ان میں سے، ان حالات میں سے کسی پر موقوف ہے، اس لیے مکمل طور پر اس ہم پرہیز کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ارتداد کے علاقے جو بھی آپ کو نظر آویں اس کی جو کارگزاری فوراً نظام الدین لکھے تاکہ ہم اس کے نشانے پہ یہاں سے جماعت روانہ کریں۔ آپ نے دیکھا بنجر بستی بنجر علاقے ہیں، بہت زیادہ جہالت بے دینی ہے اور گھروں کے اندر بہت زیادہ بے دینی ہے، تو آپ ایسی پٹیوں کو ایک ہی ہفتے کے اندر جلدی سے نظام الدین کارگزاری کے طور پر لکھ کے بھیجیں اور تقاضا لکھیں کہ اس وقت اس پٹی میں کتنی جماعتیں چل سکتی ہیں، کہاں چل سکتی ہیں، تاکہ آپ کی موجودگی میں ہم جماعتیں روانہ کریں۔ یہ کام آپ حضرات کو کرنا، نئے نئے رخ ہمارے تلاش کر کے دیں، نئے نئے علاقے آپ تلاش کر کے دیں، آپ کی بنیادی ذمہ داری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ درخواست یہ ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعت وار بیٹھ جائیں، 2 مہینے والے بھی ان کے ساتھ